ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے. ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں. آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ دائی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو. تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ خوشی کو ختم کرو میرے بھائی. تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا. عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی. اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولے اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات. مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے، تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا. وہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا. کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو. تو یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں
سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بار تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے، اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ مسبب الاسباب ہے۔ جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا، تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا، یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے۔ رشتے کی مثال لے لیتے ہیں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں، یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے، دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے، پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی، میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں، توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے۔ اتنی بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہے مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، زمینی حقیقت نہیں ہے، اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے، ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے۔ تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی حماقت ہے بھائی۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام، اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟
دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ، تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا. اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں. اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں. اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتی تھی؟ سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگے. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام. سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو.
ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ۔ میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام۔ سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے، ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ تو ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ جو چندے کا اصول ہے نا، پتا ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو، یہ اصول ہے۔ باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام۔ جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام۔ ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت۔ تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو۔ وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح۔ ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں۔ اس نے کہا جب 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں۔ اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی، دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں۔ ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔ باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو، ایک۔ آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں، وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے، صدر بھی ایک، آرمی چیف بھی ایک، جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک۔ ایک سے زیادہ ہوں گے، آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک۔ ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے،
اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے۔ پورا ہو چکا ہے، اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا۔ یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس۔ قرآن کہہ رہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے۔ آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے، میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے، اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے، پیر ہے۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی۔ لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے۔ ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے۔ اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی۔ تو آپ بھی اے نبی جل بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں۔ اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو
دنیا میں ستمبھی ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مکظوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کہ تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے, تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا, وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیرو سے, جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے ہیں. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے گا مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. بڑے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے ہی چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے. جنات یہ نہیں کہہ رہے
کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا. یا تو یہ کہنا چاہیے تھا یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسو کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی, اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ وہ مارا گیا ہے تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے, فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کر دی, ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا, نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے, مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے, بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ, بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے, وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے, بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے, اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے
کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فصبر, آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا, اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزارے. لوگ یہی کہتے ہیں, پٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہے ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں, کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتا ہے ہم ابا کو سمجھاتے ہیں, ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے, حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے, اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے, میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا, تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے, کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہے. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا, تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ وہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی, اچھا ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے, محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی, میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت, یہ جو عمرہ ہے نا, عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا, جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے, ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی, پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا, یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے, مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو وہ میں نے ویسے ہی, انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں, عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا. وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا, شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو, دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں, تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہی. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے, 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آگے سمجھاتے, بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. لوگ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج,
تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ بات تو کلیئر تھی نا 2-2-4 کی طرح، مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے۔ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے، خون بہے ہیں، لو عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے، پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی۔ پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے، ورنہ پھر بھی نہیں آئی۔ اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے، آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے، بحث ہی کر رہے ہوتے، کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات۔ تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی؟ کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہے تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں، بیوی کے نہیں ہوتے؟ اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو، یہی ہوگا۔ 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو؟ سسرال پہ حملہ کرو، اپنے حقوق پاس کرواؤ۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، اس نے سمجھایا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا؟ تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا، اپنی ذمہ داری پوری کرو، اپنا الو سیدھا رکھو، جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو، ٹھیک ہے نا؟ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو۔ اولاد بگڑ گئی، بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کے، اب کنٹرول میں نہیں ہے، چھوڑ دو یار۔ یہ ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں، بولو پالتے ہیں ٹینشن، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، اور چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ، چھوڑ دو اس کو اپنے حال۔ یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے، تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار۔ تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ تو جو کام اپنی ذمہ داری میں، حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات منتشر رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے۔ کوشش کرو، لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک، ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی۔ جب نماز میں دل نہ لگنے کبھی ٹینشن، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی، ویسے جاگتے رہتے تھے، ادھر نیت باندھی سو گئے، ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے، سردے میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے، کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو، اڑو وہی، اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں۔ وہ تھے بڑے نیک، ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں، اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے، تہجد کے پابند، لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی۔ تو فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی، نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے، کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت نماز میں، کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، یہ غلط ہے بھئی۔ آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، ہم کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ بھئی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی، اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں، پیٹ میں کوئی، پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے۔ آپ چائے کے عادی ہو، آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے، آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ چھٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے۔ تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی، نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے، بریانی ہے مزے کے لیے، نماز تو عبادت ہے۔ آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو، ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ